بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا گھوپ اندھیرا اتنا گہرا جہاں اپنا ہاتھ بھی ہاتھ کو دکھائی نہ دے۔ یہ زمین نہیں، یہ سمندر کی وہ گہرائی ہے جہاں ہزاروں فٹ نیچے جا کر سورج کی روشنی بھی سانس توڑ دیتی ہے۔ نہ ہوا، نہ روشنی، نہ وقت کا کوئی احساس، اور اسی خوفناک تاریکی میں ایک دیو ہیکل مخلوق خاموشی سے تیر رہی ہے۔ اس کے پیٹ میں ایک زندہ انسان موجود ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہاں انسان کا ایک منٹ بھی زندہ رہنا ناممکن ہے، مگر یہ سائنس کی نہیں، رب کی قدرت کی کہانی ہے۔ یہ قصہ ہے اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے موجودہ عراق کے شہر موصل کو اس وقت نینوی کہا جاتا تھا۔ یہ کوئی معمولی بستی نہ تھی، بلکہ 1 لاکھ سے زیادہ آبادی والا طاقتور اور مالدار شہر تھا۔ دولت، اقتدار اور غرور نے اس قوم کو اندھا کر دیا تھا۔ بت پرستی عام تھی، ظلم روزمرہ کا معمول، اور اخلاقی زوال اپنی آخری حدوں کو چھو چکا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام دن رات اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ وہ سمجھاتے رہے یہ پتھر کے بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ مگر جواب میں کیا ملا؟ تمسخر، مذاق اور دھمکیاں۔ وہ کہتے، اے یونس، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ سال گزرتے گئے، دعوت جاری رہی، مگر دل دکھتا چلا گیا۔ قوم کی ضد، کفر اور بے حسی نے نبی کے دل کو زخمی کر دیا۔ آخر وہ لمحہ آیا جب حضرت یونس علیہ السلام نے آخری تنبیہ کی، صرف 3 دن۔ 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ شدید رنج اور غصے کی حالت میں بستی چھوڑ گئے۔ یہاں ایک نہایت نازک بات ہے، نبی اپنی ذمہ داری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ مگر چونکہ عذاب کی خبر دی جا چکی تھی، حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ اب یہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ حالانکہ ہجرت کا واضح حکم ابھی آیا نہیں تھا۔ یہی وہ اتحادی لغزش تھی جس نے اس عظیم داستان کا رخ موڑ دیا۔ ادھر نینوی میں لوگ ہنسی اڑاتے رہے، کہاں ہے عذاب؟ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کون مٹا سکتا ہے؟ پہلا دن گزرا، کچھ نہ ہوا۔ دوسرا دن بھی خاموش رہا، مگر تیسرے دن کا سورج کچھ اور ہی منظر لے کر طلوع ہوا۔ آسمان کا رنگ بدلنے لگا، فضا بوجھل ہو گئی۔ سیاہ خوفناک بادل افق پر چھا گئے، یہ بارش کے نہیں تباہی کے بادل تھے۔ لوگ گھروں سے نکل آئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یونس سچے تھے، یہ عذاب ہے۔ ڈر نے غرور توڑ دیا۔ قوم کے سردار چیخ اٹھے، توبہ کرو، شاید ہمارا رب ہمیں معاف کر دے۔ لوگ میدانوں میں نکل آئے، ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، سروں پر مٹی ڈال لی، بچے ماؤں سے لپٹ کر رونے لگے، جانور الگ کیے گئے، ہر طرف آہ و فغان مچ گئی۔ وہ گڑ گڑا کر پکارنے لگے، یا اللہ، ہم ایمان لاتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ قرآن گواہ ہے، جب توبہ سچی ہو تو رحمت جوش میں آتی ہے۔ عذاب جو سروں پر منڈلا رہا تھا واپس ہٹا لیا گیا۔ آسمان صاف ہو گیا اور نینوے کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام اس سب سے بے خبر تھے۔ وہ سمندر کے کنارے جا پہنچے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ ایک کشتی روانہ ہونے کو تیار تھی، آپ کو عزت سے سوار کر لیا گیا۔ سمندر پرسکون تھا، مگر اچانک طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی۔
فیصلہ ہوا کہ کسی ایک کو سمندر میں جانا ہوگا۔ قرہ ڈالا گیا 3 بار، ہر بار نام آیا یونس علیہ السلام۔ اب راز کھل چکا تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ آپ نے خاموشی سے کپڑے سمیٹے اور بغیر خوف کے گہرے سمندر میں کود گئے۔ وہیں اللہ کے حکم سے ایک عظیم مچھلی نے انہیں نگل لیا، نہ ہڈی ٹوٹی نہ جان گئی، اندھیرے پر اندھیرا۔ مچھلی کا پیٹ، سمندر کی گہرائی، رات کی تاریکی، اور اسی قید میں ایک نبی کا سجدہ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ یہ اعتراف تھا، یہی دعا قبولیت کی کنجی بن گئی۔ اللہ نے حکم دیا، میرے بندے کو ساحل پر چھوڑ دو۔ مچھلی نے حکم مانا، حضرت یونس علیہ السلام کو ایک ویران میدان میں ڈال دیا گیا۔ جسم کمزور، کھال نازک، سورج کی روشنی بھی تکلیف دیتی تھی۔ اللہ نے رحمت نازل کی، ایک بیلدار درخت اگایا، چوڑے پتے، ٹھنڈا سایہ، اور تکلیف دینے والے کیڑے سے حفاظت۔ آہستہ آہستہ صحت بحال ہوئی، پھر حکم آیا، اب اپنی قوم کی طرف لوٹ جاؤ۔ جب آپ نینوی پہنچے تو حیرت سے آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ شہر آباد تھا، لوگ زندہ تھے اور ایمان والے تھے۔ قوم دوڑتی ہوئی آئی، اے اللہ کے نبی، ہم نے توبہ کر لی، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا۔ قرآن فخر سے اعلان کرتا ہے، یہ تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ عذاب کے آثار ظاہر ہونے کے بعد ایک پوری قوم کی توبہ قبول کر لی گئی۔ یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی، رحمت، توبہ اور امید کی لازوال داستان۔ ذرا سوچیں، ایک ایسی تاریکی، ایک ایسا گھپ اندھیرا کہ جہاں انسان کو اپنا ہاتھ تک نظر نہ آئے۔ یہ کوئی عام اندھیرا نہیں ہے، یہ زمین کا اندھیرا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے سمندر کی تہہ، وہ گہرائی جہاں ہزاروں فٹ نیچے سورج کی روشنی بھی ہمت ہار جاتی ہے۔ آپ تصور کریں، وہاں نہ ہوا ہے، نہ روشنی، اور نہ ہی وقت کا کوئی احساس۔ اور اسی خوفناک خاموش سناٹے میں ایک بہت بڑی دیوہاکل مخلوق تیر رہی ہے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات، اس مخلوق کے پیٹ کے اندر ایک انسان زندہ موجود ہے۔ اب دیکھیں، سائنس تو کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، وہاں ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہا جا سکتا، لیکن یہ کہانی سائنس کی ہے ہی نہیں، یہ تو رب کی قدرت کی کہانی ہے۔ یہ قصہ ہے اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا۔ تو چلیں، اس کہانی کی جڑ تک پہنچنے کے لیے ہمیں وقت میں سفر کرنا ہوگا، ہزاروں سال پیچھے۔ آج کے عراق کا شہر موصل، جسے اس زمانے میں نینوا کہا جاتا تھا، یہ اس شہر کی داستان ہے جو اپنی طاقت اور غرور کے نشے میں بالکل ڈوب چکا تھا۔ دیکھیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی بستی نہیں تھی، بالکل نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں 1 لاکھ سے بھی زیادہ آبادی والے ایک بہت ہی طاقتور اور امیر شہر کی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کی ایک عظیم سلطنت کا دھڑکتا ہوا دل تھا۔ تو مسئلہ کیا تھا اس شہر کا؟ مسئلہ یہ تھا کہ دولت اور طاقت نے ان لوگوں کو اندھا کر دیا تھا۔ بتوں کی پوجا کرنا بالکل عام تھا، ظلم تو جیسے روز کا معمول ہو، اور اخلاقیات کا تو جیسے جنازہ ہی نکل چکا تھا۔ اور اسی بگڑے ہوئے ماحول میں اللہ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ دن رات اپنی قوم کو سمجھاتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے۔ وہ کہتے کہ بھائی، یہ پتھر کے بت تمہیں کیا دیں گے؟ نہ فائدہ نہ نقصان، اپنے اصل رب کی طرف واپس آ جاؤ۔ لیکن جواب میں انہیں کیا ملتا تھا؟ صرف مذاق، تانے اور دھمکیاں۔ ان کا غرور اور تکبر، آپ سوچیں، اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ کھلم کھلا چیلنج کرتے، اے یونس، اگر تم سچے ہو نا تو لے آؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے رہتے ہو۔ اب ظاہر ہے، سالوں کی یہ ہٹ دھرمی اور یہ بے حسی نبی کے دل کو بہت تکلیف دیتی تھی۔ سالوں کی محنت اور قوم کی وہی بے حسی، آخرکار تنگ آ کر وہ لمحہ آ ہی گیا جب حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں آخری بالکل فیصلہ کن وارننگ دی۔ آپ نے اعلان کر دیا، تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ بہت دکھی دل کے ساتھ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے کہ انہیں ابھی اللہ کی طرف سے ہجرت کا صاف صاف حکم نہیں ملا تھا، یہ ایک اجتہادی فیصلہ تھا، اور اسی فیصلے نے آگے چل کر پوری کہانی کا رخ بدل دیا۔ خیر، ادھر نینیوا میں کیا ہوا؟
پہلے 2 دن لوگ ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اپنے تکبر میں مگن رہے، لیکن تیسرے دن جب سورج نکلانا تو منظر بالکل مختلف تھا، ایک خوفناک منظر۔ اچانک آسمان کا رنگ بدلنے لگا، کالا سیاہ ہو گیا، ہوا میں ایک عجیب سی بھاری پن آ گیا، اور پھر افق پر گہرے خوفناک بادل نمودار ہوئے۔ یہ بارش کے بادل نہیں تھے، یہ عذاب کے بادل تھے۔ بس پھر کیا تھا، ان کا سارا غرور، سارا تکبر ایک سیکنڈ میں ہوا ہو گیا، اور وہ چیخنے لگے، یونس سچ کہتے تھے، یہ تو وہی عذاب ہے۔ اس خوف نے ان کی حالت بالکل بدل کر رکھ دی۔ سب کے سب گھروں سے نکل کر میدانوں میں جمع ہو گئے، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، سروں پر خاک ڈال لیے۔ لیکن یہ کوئی ڈرامہ نہیں تھا، کوئی دکھاوا نہیں تھا، یہ تاریخ کی سب سے سچی اجتماعی توبہ کا منظر تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے جانوروں کو ان کے بچوں سے الگ کر دیا تاکہ ہر مخلوق کی چیخیں آسمان تک پہنچیں۔ اور پھر سب نے مل کر ایک ساتھ رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا، یا اللہ، ہم ایمان لاتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب توبہ اتنی سچی ہو، جب پوری کی پوری قوم ایسے گڑ گڑائے نا، تو اللہ کی رحمت جوش میں آ ہی جاتی ہے۔ وہ عذاب جو ان کے سروں پر پہنچ چکا تھا اسے ہٹا لیا گیا، اور نینوے کی پوری قوم کو معاف کر دیا گیا۔ لیکن ایک منٹ، حضرت یونس علیہ السلام کا کیا ہوا؟ وہ تو اس سب سے بالکل بے خبر تھے۔ وہ تو شہر چھوڑ کر سمندر کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ انہیں بھلا کیا معلوم تھا کہ پیچھے ان کی قوم کو معافی مل گئی ہے، اور یہ کہ ان کا اپنا اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، سمندر بالکل پرسکون، لیکن پھر اچانک ایک زبردست طوفان نے کشتی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ لہریں اتنی اونچی اٹھنے لگیں کہ لگ رہا تھا بس اب کشتی ڈوبی کہ تب ڈوبی۔ کشتی والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی کشتی کا بوجھ ہلکا کرنا پڑے گا، کسی ایک کو سمندر میں ڈالنا ہوگا۔ تو قرآن دازی کی گئی، پہلی بار پرچی نکالی، نام آیا حضرت یونس کا۔ انہوں نے کہا نہیں، دوبارہ کرتے ہیں۔ دوسری بار پرچی نکالی، پھر وہی نام۔ تیسری بار پھر سے حضرت یونس علیہ السلام کا نام۔ اب سب کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے، یہ اسی کا فیصلہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے بغیر کوئی سوال کیے خاموشی سے اللہ کا فیصلہ قبول کیا اور خود ہی اس طوفانی سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اور جیسے ہی وہ پانی میں گرے، اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے منہ میں لے لیا، انہیں نگل لیا، لیکن اس طرح کہ انہیں ایک خراش تک نہ آئی۔ اور لیجئے، ہم وہیں واپس آ گئے جہاں سے ہم نے ایک قصہ شروع کیا تھا، 3 اندھیروں کی تہوں میں، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور تیسرا رات کا اندھیرا۔ اس مکمل ایبسولوٹ تنہائی میں، اس قید میں اللہ کے نبی نے سجدہ کیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس گھپ اندھیرے میں روشنی کی کرن کہاں سے آئی؟ وہ روشنی تھی آپ کی دعا، وہ الفاظ جو آپ کی زبان پر تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک غلطی مجھ سے ہوئی، میں ہی قصوروار ہوں۔ یہ اپنی غلطی کا کھولا اعتراف تھا، یہ مکمل سرنڈر تھا، اور یہی دعا تھی جو ان کی نجات کی چابی بنی۔ جب ایک نبی اپنے رب کے سامنے اس طرح ٹوٹ کر اپنی غلطی مان لینا تو پھر رحمت کیسے نہ جوش میں آتی۔ یہ دعا سیدھی آسمانوں تک پہنچی اور قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً مچھلی کو حکم دیا کہ میرے بندے کو عزت کے ساتھ ساحل پر اگل دو، تو مچھلی نے انہیں ایک ویران ساحل پر ڈال دیا۔ آپ کا جسم بہت کمزور ہو چکا تھا اور جلد اتنی نازک جیسے کسی نوزائیدہ بچے۔ لیکن دیکھیں، اللہ کی رحمت نے یہاں بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہیں پر معجزانہ طور پر ایک بیل والا پودا اگایا جس کے بڑے بڑے پتوں نے انہیں دھوپ سے بچایا اور کیڑے مکوڑوں سے بھی حفاظت کی۔ جب آپ کی طاقت بحال ہو گئی، صحت ٹھیک ہو گئی، تو پھر حکم آیا، اب اپنی قوم کی طرف واپس جاؤ۔ اب آپ حضرت یونس علیہ السلام کی حیرت کا اندازہ لگائیں۔ جب وہ واپس نینوا پہنچے تو وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ جس شہر کو وہ عذاب کے دہانے پر چھوڑ کر آئے تھے، وہ تو ویسے کا ویسا ہی آباد تھا، لوگ زندہ تھے، اور سب سے بڑی بات، وہ سب کے سب ایک اللہ پر ایمان لا چکے تھے۔ جیسے ہی لوگوں نے آپ کو دیکھا، پوری کی پوری قوم آپ کا استقبال کرنے کے لیے دوڑ پڑی۔ وہ خوشی سے چلا رہے تھے، اے اللہ کے نبی، ہم نے توبہ کر لی تھی اور ہمارے رب نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ یہ ایک نبی اور اس کی قوم کا ایک ایسا شاندار ملاپ تھا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور قرآن اس واقعے کو ایک بہت ہی خاص حیثیت دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، یہ پوری انسانی تاریخ میں بالکل واحد واقعہ ہے کہ جب عذاب کے آثار نظر آ چکے ہوں اور اس کے بعد کسی قوم کی توبہ قبول کر لی گئی ہو۔
اسی لیے یہ قصہ اللہ کی رحمت، توبہ کی طاقت اور امید کی ایک لازوال مثال ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی یہ کہانی ہمارے لیے گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے کہ جب حالات مکمل طور پر خلاف ہوں، جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تب بھی امید کیسے زندہ رہتی ہے۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچے دل سے کی گئی توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور یہ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر ہمیشہ ہمیشہ غالب رہتی ہے۔